التماس کرتا ہوں محترمہ نورید فاطمہ صاحبہ مذہبی اسکالر ہیں. 2007 سے انہوں نے ٹی وی پہ کام شروع کیا اور وہاں پہ لوگوں کو اسلام اور دین کی پوری تعلیم دیتی ہیں. میں التماس کرتا ہوں محترمہ نورید فاطمہ صاحبہ سے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. اسٹیج پر تشریف فرما اکابرین ملت اسلامیہ، اس ہال میں تشریف فرما تمام معززین گرامی قدر، اور ان میں بڑے بڑے چہرے اور بڑے بڑے نام دیکھ رہی ہوں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ اس کانفرنس میں شریک ہیں اور وہ کہ جو دل بینا سے نظر آتے ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیہ کریمہ پڑھی ہے اور اس کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو ہر صوفی کا اور ہر اللہ والے کا منشور ہے کہ وہ خود پر اللہ کا رنگ چڑھا لے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، ہے کوئی اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ؟ تو اللہ کے رنگ والے مجھے جو موضوع دیا گیا تھا، ان دو ہستیوں کا آج میں نے آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں ذکر کرنا ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں محترم جناب جہانگیر میر صاحب کی، محترم نجم بٹ صاحب کی، کہ انہوں نے جتنی محبت سے اور جتنے احترام کے ساتھ لاہور تشریف لے جا کر مجھے حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کی کتب کا سیٹ بھی پیش کیا اور ساتھ موضوع بھی بتایا اور جا کر دعوت دی. تو میرے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اس مجلس کے اندر کاشف بھائی تشریف فرما ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں، لیکن یہ ہم پر اس طرح سے شفقت کرتے ہیں جیسے بیٹیوں اور بہنوں پر. تو اس لیے ادب کو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل سب سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن ان کی شفقتیں ہیں کہ ہم ان کو کاشف بھائی ہی کہتے ہیں. تو انہوں نے جس محبت سے ہمیں نوازا، اس کے بعد میرے لیے آج یہ سعادت ہے کہ میرا جو موضوع ہے جس پر میں آپ سے چند اپنی گزارشات اور معروضات شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ انہوں نے جو تفویض کیا وہ کیا ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کی تمام جتنی بھی کتب ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو افکار ہیں اور ان کی جو تفسیرات ہیں، وہ تمام کی تمام علامہ اقبال رحمہ اللہ کی فکر، ان کی سوچ اور اسی اقبالیات کی ایکسٹینشن اور اس کی شرح ہیں. تو میری دانست میں اس دن سے کتابیں لے کے بیٹھی ہوں. اب رات بھی 20 کتب میرے سامنے حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کی تھیں، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پی ایچ ڈی اقبالیات میرے سامنے میری پوری زندگی کی اقبالیات موجود تھی. اور میں یقین کیجئے پورے ایمان سے آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ قرآن کا حرف حرف علامہ اقبال کی سوچ اور ان کی فکر ہے، اور علامہ اقبال کی سوچ کا حرف حرف حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کی سوچ اور ان کی فکر ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. یہ میرے سامنے، یہ میرے بھائیوں کی کرم نوازی ہے کہ جو موضوع انہوں نے مجھے دیا، یہ اس سے زیادہ وہ ریسرچ ہے جو میں گھر چھوڑ آئی ہوں.
اس پر ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے، لیکن صرف 2-3 باتیں آج کی اس نشست میں آپ سے شیئر کروں گی جو میں سمجھتی ہوں میری ساری اس پچھلے 10-15 روزہ تحقیق کا نچوڑ ہے۔ سب سے پہلی بات، حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ ایک صوفی باصفا ہیں، اور ان کا تعلق اس روحانی قبیل سے ہے جس کے بارے میں یہ تمام اہل علم تشریف فرما ہیں۔ سید ارشاد عارف صاحب، آپ نے تو یقیناً وہ کتاب پڑھی ہوگی، الابریز، امی درویش ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، اور وہ اپنی کتاب کے اندر اس پچھلی رات کی کچہری کا ذکر کرتے ہیں جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وقت کے تمام اولیاء اپنے اپنے علاقے کی فائلز لے کر جاتے ہیں، پھر مقدمات پیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سو آن۔ تو وہ اس تمام چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے ایک حضرت کا لیکچر ملا کہ جو غیر مطبوعہ ہے۔ علامہ اقبال جب 100 سالہ تقریبات سن 1977 میں 1977 کے اندر منعقد ہوئیں تو آپ نے راولپنڈی میں جا کر اقبال اور خودی کے نام سے راولپنڈی کالج کے اندر وہ لیکچر ڈیلیور کیا تھا۔ کاش کہ آپ کے پاس بھی وقت ہوتا اور میرے پاس بھی وقت ہوتا تو میں آپ کو وہ ساری مماثلتیں ایک ایک کر کے بتاتی کہ ایک قرآن کی آیت سامنے رکھیں، ایک حدیث سامنے رکھیں، اس کے بعد اقبال کی ایک کوٹیشن، اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا ایک قول یا ایک شعر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں بیسیوں نہیں۔ اب بات کیا ہے؟ اس جو آپ کا اقبال اور خودی کے نام سے آپ کا جو لیکچر ہے اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، جو مجھے سمجھ آئی تو یقیناً میری اس گفتگو کا محصل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ قلندر را قلندر می شناسد، کہ قلندر ہی قلندر کی پہچان رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الہامی کلام کی تفسیر فقط وہی کر سکتا ہے جو خود صاحب الہام ہو۔ اور اس کے بعد پہلا جملہ جو حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ نے اپنے اس لیکچر کے اندر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اقبال خودی کی بات ہی نہیں کرتے، اقبال اس درجے کے اوپر تھے کہ جہاں خودی کی خلوتوں میں مصطفی کا مزہ اٹھا رہے تھے اور اس کی لذتوں سے سرشار تھے۔ اب خودی کی خلوتوں میں مصطفی۔ علامہ ادھر فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور جب بات نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے تو علامہ کیا فرماتے ہیں؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور جب سیرت اور سنت اور پیغام کی بات ہوتی ہے تو علامہ کیا فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب آگے آئیے، حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام قول اور کلام کا نام نہیں، اسلام مسلمان کے عمل کا نام ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں مماثلت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صاحب اسرار ہی صاحب اسرار کے اسرار کو مفسر بن کر اس معاشرے میں تفسیر کر کے آگے شرح کر کے بیان کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو ظاہری وضاقتہ تھی وہ ایک روایتی جو صوفیانہ نظام ہے وہ اختیار نہیں فرمائی تھی۔ ادھر بھی ہمیں یہی طریق نظر آتا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ دیکھیے انگلش لینگویج، اس کے بعد لیول کیا ہے، اور لیکن آپ نے وہ جو ایک ظاہری لباس ہوتا ہے اس کو اختیار
نہیں فرمایا. پھر اس کے بعد دیکھیے لاہور سے محبت. میں کاشف بھائی کا ایک یادداشتوں کا ایک لیکچر سن رہی تھی جس میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ انہوں نے وصیت کی کہ کاشف لاہور کو نہیں چھوڑنا اور جوہر ٹاؤن والے گھر کے اندر شفٹ ہو جانا. حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں, حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ خوشاب میں پیدا ہوتے ہیں, مگر ڈیوٹیفل پرسن, یہ آرمی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ جہاں ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے اللہ کے کسی ولی کی, جو جگہ اس کو اسائن کر دی جاتی ہے, وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. ہاں بات کیا ہے کہ وہ جو علامہ فرماتے ہیں نا, ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری, کار کشا و کار ساز. پھر زمانہ, پھر صدیاں, پھر ایک عرصہ, پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر دائمی بنا لیتا ہے. تبھی یہ سامنے شعر لکھا ہے, واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد, ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں, جو جس بھی رنگ میں مجھے یاد کرے نثر کی شکل میں. اور جب میں نے نثر پڑھی تو یقین کیجئے میں شاعری کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کے ہر جملے کو نثر کے اندر شاعری کے طور پر محظوظ کیا. اور اس کو میں سمجھتی ہوں اتنا جملہ, 3 الفاظ, 4 5 الفاظ کے اوپر مشتمل جملہ ایک بحر زخار ہے اپنے اندر. پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ سے محبت, دونوں کے ہاں مماثل. توحید کا سبق جس کتاب سے اٹھا لیں, جس شعر سے اٹھا لیں, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اس کا درس. اور پھر دونوں نے درود کی جو احسانی کیفیت ہمیں بتائی ہے, آج تسبیحاں تو ہیں ہاتھوں میں, وہ احسانی کیفیت نہیں ہے. علامہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود, کہ جب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا سوچتا ہوں تو میں ندامت کے آنسوؤں سے اور ندامت کے پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی اس زبان سے درود و سلام بھیج سکوں. اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اور پھر کس طرح درود پڑھنا ہے احسانی کیفیت کے ساتھ. آپ اپنے اختلافات اپنی محفل میں سکھایا کرتے, آپ سے سوالات پوچھے جاتے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جو علامہ اقبال اپنی زندگی کے اندر اپنے اشعار میں, اپنی گفتگو میں, اپنے خطبات میں اور اپنے خطوط کے اندر سکھا گئے, آپ نے اس کی شرح فرمائی. ایک بہت ہی خوبصورت علامہ کا خط ہے خان نیاز الدین خان کے نام. ان کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ان کو مبارکباد کا خط لکھا. اب میں آپ کو صرف 2 واقعات سنا کر اور پھر ایک دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گی, اور خاص طور پر اپنی بہنوں کے لیے, کیونکہ ان بزرگوں کی مجلس کے اندر عورتوں کا ہونا, سٹیج کے اوپر ان معززین, ان اکابرین, اپنے ان بزرگوں, بھائیوں, بیٹوں کے ساتھ میرا بیٹھے ہونا, یہ اس بات کا ثبوت ہے, دلیل ہے کہ ان کا فیض اس محفل میں جب وہ ظاہری طور پر حیات تھے تب بھی خواتین کو ملتا تھا, آج بھی ملتا ہے اور تاحشر ملتا رہے گا. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ان کو مبارکباد کا خط لکھا جب خان نیاز الدین خان کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خان 2 کام کرنا. ایک تو بہت مبارکباد کہ آج کے دور میں آپ کو علامہ اقبال رحمہ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے, لیکن کرنا یہ ہے کہ اب درود و سلام کی کثرت شروع کر دیں, کثرت سے حضور پر درود پڑھیں. کیوں؟ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو جتنا نسبت کو پختہ کرنا چاہتا ہے وہ اتنا اپنے اوپر درود لازم کر لے. یہ حضوری ہے, یہ حاضری ہے, اور یہی وصل کے درجات ہیں, اس کے زینے ہیں. تو آپ نے دوسرا مشورہ کیا دیا کہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے اوپر کثرت سے لازم کر لیں,
اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، مگر یہ یاد رہے کہ اس کی تلاوت اگر اس کے ترجمے اور تفہیم کے بغیر بھی کی جائے تب بھی برکت ہے۔ اور تیسرا کام فرمایا، جس بات سے میں 2 واقعات آپ کو جوڑ کر سنانے لگی ہوں، یہ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں نا، یہ تو وہ مقدر والے بختوں والے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے گھر میں کاشف بھائی جیسے بیٹوں نے ان کی گود میں پرورش پائی، ان بھائیوں نے ان کی صحبت اختیار کی، ان کی مجلسیں اختیار کی، ان سے زانوئے تلمس طے کیے، مگر مجھ جیسوں نے کبھی نہ ان کو دیکھا، نہ ان سے اکتساب فیض کیا۔ ہاں فتوے لگتے ہیں مجھ پر، مگر میں ان کے مزار پر جاتی ہوں، میں ان کی کتاب سے فیض حاصل کرتی ہوں، اور میں صرف اتنا ہی نہیں کرتی، اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہی میرا یہاں لاہور سے چل کے آنے کا مقصد ہے۔ اگر یہ یقین آج کی اس مجلس کے اندر میں آپ کے دلوں کے اندر اور آپ کے ایمان میں پختہ کر گئی تو آج کے یہ جو پلمبر ہیں، یہ اولیاء کی دستار کے اوپر جو ہاتھ ڈالنے چلے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ علامہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خان نیاز الدین خان یاد رکھنا، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نوازتے تھے، وہ آج بھی اپنے امتیوں کو اسی طرح نوازتے ہیں اور قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ مگر یہ بات میں عوام میں اس لیے نہیں کرتا، میرا دل کرتا ہے کہ یہ بات میں جلسوں میں بیان کروں، مگر میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ جو کج فہم، چھوٹے ذہن کے لوگ، محدود سوچ والے، جو کم عقل ہیں، وہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کر کے ایمان اپنا رخصت نہ کر بیٹھیں۔ اب اسی بات کو سلطان بشیر محمود صاحب ایٹامک سائنٹسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فیض عام کا دور تھا، یہاں ایران سے آ رہے ہیں سیدنا سلمان فارسی، حبشہ سے آتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران سے دیگر صحابہ، روم سے حضرت صہیب رومی، ہر طرف سے جو آتا گیا فیض لیتا گیا۔ فیض عام کا دور تھا، اب فیض خاص کا دور ہے۔ اب آ جائیے ان 2 واقعات کی طرف جو میں خاص طور پہ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو ضرور شیئر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا بہت کلام پڑھا، اور میں نے ان کے تمام کتب تو نہیں، کم و بیش 20 کتب ضرور کھنگالیں، لیکن میں نے جو ان کی کتاب سے اور ان کے مزار کے مراقبے سے جو فیض پایا وہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ حال کی بات، یہ صاحبان حال ادھر بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی، یہ میری بات سے متفق ہوں گے کہ حال کی بات قال میں نہیں ڈالی جا سکتی، مگر اللہ جن کو توفیق عطا کرتا ہے وہ 2 لفظوں کے اندر پورا سمندر بیان کر دیتے ہیں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی اور ہے، دائرہ بطول انٹرنیشنل کے نام سے میرا آن لائن ایجوکیشنل سائیکل ہے، اس کا شوہر غلط راستے پر تھا، عمدن میں نام نہیں لے رہی، تو میں نے اس کو کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ نے یہ چیلنج دیا ہوا ہے اپنے مرید کو، اپنے جو فالوور ہے اس کو، اپنے چاہنے والوں کو، کہ اگر تم مجھ سے نسبت رکھتے ہو تو پھر مجھ سے نسبت کے بعد جا کر گناہ کی نیت اور ارادہ تو کرو، تم گناہ کی طرف نہیں جا سکو گے۔ کیوں؟ پیچھے مرشد کا ہاتھ ہے، اور مان کے ساتھ میں نے جو پڑھا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، ڈور کہیں اور سے ہوتی ہے، سرپرستی کہیں اور سے ہوتی ہے، حصار باندھا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے اپنی اولاد کی طرح، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے مریدوں کی۔ تو میں نے کہا کہ تم یوں کرو کہ تم اپنے شوہر کی اصلاح کے لیے حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کے مزار پر انوار پر چلی جاؤ۔ اب وہ لاہور میں رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ میم میرے لیے جانا مشکل ہے۔ میں نے نیٹ سے تصویر نکالی حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کے مزار کی، اور میں نے اس کو وہ سینڈ کی۔ میں نے کہا 2 نفل پڑھنا، 2 نفل پڑھنے کے بعد حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں آپ کے شہر لاہور کی ایک بیٹی، آپ کے مزار پر انوار کی تصویر کو سامنے رکھ کے آپ کی اس روح سے
جو علوی خاندان سے ہے, جو محمدی فیض رکھتی ہے, جس کا فیض قیامت تک ملتا رہے گا. آپ کا یہ جملہ سن کر کہ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے معتقدین کو, اپنے متوسلین کو یہ چیلنج دیا تھا, تو میں دعا کرتی ہوں, درخواست کرتی ہوں کہ میرے شوہر کو راہ راست پہ لانے میں میری مدد کیجیے. کین یو امیجن کہ وہ شخص کہ جو اس لڑکی کو مارتا تھا, ظلم کرتا تھا, تشدد کرتا تھا, اللہ کریم نے اس کو اس ظلم سے نکال لیا. دوسرا واقعہ, اور یہ کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات نہیں ہیں, میں ابھی پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, میں اور کاشف بھائی, کہ یہ پریکٹیکل کی چیزیں ہیں. آئیں ہم دعوت دیتے ہیں ان کج فہموں کو جو تصوف کے اوپر, جو اولیاء کے اوپر, جو صوفیاء کے اوپر, ارے تمہاری نظر ہی نہیں, تم بے نظر کے لوگ ہو. علامہ فرماتے دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ادھر حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اندر کی آنکھ کھولو, اپنے باطن میں جھانکو, اندر کو پاک صاف کرو. جو بات ابھی بیان ہو رہی تھی کہ اندر تو ہم نے بت پال رکھے ہیں, اختلافات تو اندر بسا رکھے ہیں, اندر کو ہم صاف نہیں کرتے اور رب کو ہم باہر ڈھونڈنے چلے ہیں. دوسرا واقعہ, ڈیفنس کے اندر میں دورہ قرآن کروا رہی تھی. اب وہ میری اسٹوڈنٹ اس دنیا میں نہیں, اللہ کریم اس کو غریق رحمت کرے. آمدن میں ان کا بھی نام نہیں لے رہی, اور یہ پریکٹیکل آپ سب بھی کر سکتے ہیں. دورہ قرآن میں جن کے گھر دورہ قرآن کروا رہی تھی, وہ خاتون کسی اور اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی تھیں. 10 دن میں دورہ قرآن کروا رہی تھی, لیکن ایک دن مجھے آؤٹ آف سٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا 3 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے, تو مجھے وہاں کانفرنس میں ایڈریس کرنے جانا تھا. اب روزہ بھی ہوتا تھا, 3 گھنٹے کی کلاس بھی, تو میں نے ان سے کہا کہ آج میں کلاس میں تو پہنچ جاؤں گی لیکن تھوڑا سا لیٹ آؤں گی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلاس شروع کروا دینی ہے, لیکن میں آ کے صرف سنوں گی. اب علی کے چاہنے والے, مولا کائنات حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ماننے والے جو اس بارگاہ سے فیض پاتے ہیں, وہ کیسے ان کی شان میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ ان کی شان کیسے بناتا اور دکھاتا ہے, آپ کو صرف یہ بات بتانی ہے. اس خاتون نے جو میری جگہ قرآن پڑھا رہی تھیں, نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات کہے کہ جو ایک فتنہ یہاں خارجیوں نے کھڑا کیا کہ نعوذ باللہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے وہ اس کو ایک نجس چیز کو منسوب کرتے ہیں, کہ گستاخی کرتے ہیں. میں تو اس کو زبان پر بھی لانا شایان شان نہیں سمجھتی مجلس کے. تو اس کے بعد میں نے اگلا پورا دن اس قرآن کلاس میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی برات اور آپ کی شان بیان کی. کلاس میں نا ڈسٹربنس ہو گئی, آدھے لوگ ادھر ہو گئے, آدھے ادھر ہو گئے. وہ خاتون جو حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کی مرید تھی اور ان کے محفل میں جاتی تھی, ان سے فیض پاتی تھی, وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی. اس کے بعد وہ نجف گئی, اس نے وہاں سے ویڈیو کال کر کے مجھے سلام پیش کروایا. فوت ہو گئی, غسل اس کو میں نے دیا, حافظہ قرآن تھی. صبح 8 بجے میں نے اس کو غسل دیا. 1 بجے کے قریب کہیں باہر سے کچھ لوگوں نے آنا تھا, وہ آئے. 4 گھنٹے اس خاتون کی میت پڑی رہی DHA میں, اور خواتین آ کے مجھ سے پوچھتی تھیں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے ان کا میک اپ کیا ہے. جو وقت گزرتا جاتا تھا تو اس خاتون کا چہرہ زیادہ گلو کرتا جاتا تھا. خیر ان کو لے جایا گیا, اور اس کے بعد جب ان کو دفنایا اور 40 دن کے بعد ان کے شوہر قبر پکی کروانے گئے, تو ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا. اس نے کہا یہ DHA کا قبرستان ہے, گورکن سے میں آپ کو ملوا دوں گا. اس نے کہا 40 سال ہو گئے, 2 قبروں میں سے خوشبو میں نے سونگھی ہے, میں اس کا قبرستان میں ہوں. اللہ کا وعدہ سچ ہے, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. 40 سال میں یہ آپ کی بیوی کی قبر ہے کہ جس میں سے 40 دن سے خوشبو آ رہی ہے, اور آج جب اوپر سے ہم نے مٹی ہٹائی ہے تو پورے قبرستان کے اندر وہ خوشبو پھیل گئی. یہ ہے حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا فیض, آج بھی جو جاری و ساری ہے. اور جو فرماتے ہیں من رانی کا مدعا چہرہ
सूरत हक का आईना चेहरा, जिनकी नज़र उस वक्त भी फ़लस्तीन पर थी, जिनको पाकिस्तान के तब भी दौलख्त होने का गम था, जो पाकिस्तान को टुकड़ों में, धड़ों में और मुख्तलिफ फ़िरकों के अंदर बंटता हुआ देखकर रोते थे, बिलकते थे और कहते थे लोगों आओ एक अल्लाह के कुरान पर जमा हो जाओ, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो। और फरमाते हैं जो जितना रब से मोहब्बत में आगे जाता है उस पर मखलूक की उतनी खिदमत वाजिब होती जाती है। अल्लाह करीम मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो, और मेरी और आपकी ये हाज़िरी अपनी बारगाह में और हमारे बुज़ुर्गों की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। मोहतरमा नुरीद फ़ातिमा साहिबा, हमें ऐसा लगा कि जैसे इकबालियात के साथ साथ इन्होंने वासफियात पे भी आज पीएचडी मुकम्मल कर ली है। इतने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बयान फरमाया। मुझे वाजिद साहब का शेर याद आ गया, जिस दिल में बसी रहती हो वलियों की मोहब्बत, रहते हैं उसी दिल में ही सरकार मदीना। आपने फरमाया कि जिस शख्स की आंख में आंसू हैं वो अल्लाह के कुरब से नहीं बच सकता, और जिस शख्स के दिल में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और मोहब्बत है वो दोज़ख में नहीं जा सकता। अल्लाह पाक ने उसे दोज़ख में भेज के दोज़ख की आग ठंडी करनी है। आपने ये फरमाया। इसके साथ वो एक वाक़या आपने, वाजिद साहब के पास एक और खातून आई, उसने इसी तरह का गिला किया कि मेरा खावंद मेरी खिदमत नहीं करता, मेरा ख्याल नहीं रखता, इसके बदले में मैं उसके आने का, जाने का, खाने का, पीने का, उसके लिबास का, उसका हर तरह मैं ख्याल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं कोई कसर नहीं छोड़ती। तो भाई साहब ने फरमाया तुम गिला छोड़ दो, ये ना देखो कि तुम्हें क्या मिला है, ये देखो कि एक ना प्यार करने वाले आदमी को अल्लाह ने प्यार करने वाली बीवी दी है। जब अल्लाह उस पर इतना मेहरबान है तो तुम कौन होती हो उससे गिला करने वाली? तुम भी उससे प्यार करो, वो भी तुम्हें प्यार करेगा। उसके बाद उन्होंने, खातून ने लिखा पूरे कॉलम में, उन्होंने कहा कि इसके बाद मेरा अंदाज़े नज़र बदला तो मेरी ज़िंदगी का पूरा ट्रैक ही बदल गया। बहरहाल पईयां रोवन अज सहेलियां कानू बैठ के मेरे घर, मैं कली जाना सौरे मैनू सोना मिलिया वर, मैं आपे ही सद बुलाया वो घोड़ी चढ़ के आया, मैं दाज बिना पे डरदी मैं जींदे जी गई मर, अज अखां सब ने फेरियां अज गुड्डियां रुसियां मेरियां, मैं उच्चा बोल ना बोलिया गए मैथों सारे डर, मैनू परदेसन कर छोड़िया मैनू किसे नहीं अज मोड़िया, मैं मुड़ मुड़ तकदी बाबुला तेरा सुंझा दिसदा कर, जद लाई मेहंदी रांगली मैं रोंदी ते कुरलाउंदी, मेरे सुक्के होंठ ना बोल दे मेरी अखां होइयां तर, मैनू वासफ राज दसाया मेरा रांझा वेड़े आया, मेरी गुजर गई परदेस विच अज जांदी पईयां कर।